بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار گھر تشریف لائے تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، میں نے یہ سوت کاتا ہے، آپ اسے بازار لے جائیں تو یہ بیچ کر آٹا لے آئیں تاکہ حسن اور حسین کو روٹی کھلا سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سوت بازار لے گئے، اسے 6 روپے میں بیچ دیا۔ پھر ان پیسوں کا کچھ خریدنا چاہتے تھے کہ ایک سائل نے صدا لگائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روپے اس سائل کو دے دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اعرابی آیا، ان کے پاس ایک صحت مند اونٹنی تھی۔ وہ بولا، اے علی، یہ اونٹنی خریدو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اعرابی نے فرمایا، میں تجھے اونٹنی ادھار دیتا ہوں، بعد میں پیسے دے دینا۔ یہ کہہ کر اس اعرابی نے اونٹنی کی رسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دی اور خود چلا گیا۔ اتنے میں ایک دوسرا اعرابی نمودار ہوا اور کہا کہ اے علی، یہ اونٹنی دیتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لے لو۔ تو اعرابی نے کہا، 300 آپ کو نقد دیتا ہوں۔ پھر 300 روپے دے کر اونٹنی لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعرابی کو بہت تلاش کیا جس سے اونٹنی ادھار لی تھی، مگر وہ نہ ملا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف فرما تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، علی، اونٹنی کا قصہ تم خود سناتے ہو یا میں سناؤں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور آپ ہی سنا دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا اعرابی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھا اور دوسرا اعرابی حضرت اسرافیل علیہ السلام تھا، اور اونٹنی جنت کی وہ اونٹنی تھی جس پر جنت میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سوار ہوں گی۔ خدا کو تمہارا احسان جو تم سائل کو 6 روپے دیے بہت پسند آیا، اور اس کے صلے میں دنیا میں ہی اس نے تمہیں اس کا اجر اونٹنی کی خرید و فروخت کے بہانے دے دیا۔ پیارے ناظرین، اللہ والے خود بھوکے رہ کر غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کو مکہ میں دیکھا جو پہلے عیسائی تھا لیکن اب مسلمان ہو چکا تھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ تیرے مسلمان ہونے کا سبب کیا ہے؟ وہ بولا، میں ایک بحری سفر میں تھا کہ ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور پانی کی موجوں نے ایک ایسے جزیرے میں لے جا کر ڈال دیا جس میں پھل پھول اور صاف ستھرے پانی کی نہریں جاری تھیں۔ میں نے جزیرے پر سارا دن گزارا، پھر رات ہوئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چوپایا جس کا سر شتر مرغ جیسا تھا اور چہرہ آدمی کا سا، اس کے ہاتھ پاؤں اونٹ کا سا تھا اور دم مچھلی کی سی۔ وہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا، خدا کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یار غار، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات کے مالک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں پر خدا کی تلوار ہیں، ان کے دشمنوں پر خدا کی مار ہو۔ میں یہ منظر دیکھ کر ڈر کے مارے بھاگنے لگا تھا تو اس نے کہا، ٹھہر جائیے اور ایک قدم بھی آگے مت رکھنا ورنہ ابھی ہلاک ہو جائے گا۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولا، تیرا دین کیا ہے؟ میں نے کہا، عیسائی۔ اس نے بڑی نرمی سے کہا، اب تو مسلمان ہو جا، تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ چنانچہ میں مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے کہا،
تو یاد رکھ کہ تیرا اسلام ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی محبت رکھنے کی وجہ سے تکمیل کو پہنچے گا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوئیں؟ اس نے کہا میں جن ہوں اور ہماری ایک جماعت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکی ہے۔ یہ سب باتیں ہماری جماعت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک روز سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ سمندر کی مچھلیاں اس کی لاش کو کھا رہی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد پھر پرندے آ کر اس لاش کو کھانے لگے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جنگل کے کچھ پرندے آئے اور وہ بھی اسے کھانے لگے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کو شوق ہوا کہ مردے کس طرح زندہ کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا الہی مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں، پرندوں اور درندوں کے پیٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا اے خلیل، تم 4 پرندے لے کر انہیں اپنے ساتھ ملا لو تاکہ اچھی طرح سے ان کی شناخت ہو جائے، پھر انہیں ذبح کر کے ان کے اجزاء باہم ملا جلا کر ان کا ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو اور پھر ان کو بلاؤ اور دیکھو کہ وہ کس طرح زندہ ہو کر تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور، کبوتر، مرغ اور کوا یہ 4 پرندے لیے اور انہیں ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے اور ان سب کا قیمہ کر کے اور آپس میں ملا جلا کر کئی حصے کیے اور ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھ لیے، اور پھر آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا چلے آؤ۔ آپ علیہ السلام کے فرماتے ہی وہ سب اڑے اور ہر ایک پرندے کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پھر پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں پر دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر پہلے کی طرح مکمل ہو کر اڑ گئے۔ سبحان اللہ۔